Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akil Raza. Welcome to Think Vista with Dr. Akil and Nagina Khan. آج ہم ریسرچ ڈیزائن کو ڈسکس کریں گے. ریسرچ ڈیزائن بیسیکلی دا فریم ورک آف دا ریسرچ جو تمام ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے کہ سیمپلنگ ٹیکنیکس کیا ہوں گی, ہم نے کون سی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یوز کرنی ہے, ہمارا ریسرچ ٹول کیا ہوگا فار ڈیٹا کلیکشن میتھڈالوجی کیا ہوگی. تو too much important. So research design is a critical component of any research project. It provides a framework for collecting and analyzing data to answer research question or test hypothesis. It involves outlining the overall approach and method that will be used to collect and analyze data in order to answer research question or test hypothesis. تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ میں ریسرچ ڈیزائن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم ریسرچ ڈیزائن کی ٹائپس کی بات کریں, ڈفرینٹ ریسرچ ڈیزائن کی بات کریں, تو بہت ساری ٹائپس آپ کو ملیں گی اور سم ٹائم کنفیوز بھی کرتی ہیں, اوور لیپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوں. Research design can be categorized into quantitative research design and qualitative research design, اور تیسری ہے mixed method research design. اب quantitative research design کیا ہوتے ہیں؟ Quantitative research design are to be more fixed and deductive with variables and hypotheses clearly defined in advance of data collection. ایک تو quantitative research design جب ہم نے لارج پاپولیشن اور سیمپل ڈیٹا سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو تو ہم عام طور پر کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن یوز کرتے ہیں, اور یہ بنسبت کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن سے زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, اور ہم اپنی فائنڈنگز یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ہائپوتھیسس کو چیک کر سکتے ہیں. کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کی اگر میں ایگزامپل دوں, if you want to test the effectiveness of an online teaching method, a quantitative approach is more suitable. یہ ایک ایگزامپل دی گئی کہ ہم آن لائن ٹیچنگ میتھڈ کی افیکٹونیس چیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے کوالٹیٹیو کی بجائے کوانٹیٹیو ریسرچ اپروچ اور زیادہ سوٹیبل. اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہوگا, ریسرچ ڈیزائن ہوگا, جس میں ہم نے بہت سارے, یہ چند ایک لوگوں کے بجائے ہماری سیمپل سائز لارج ہوگا. دیکھیں گے کہ رورل ایریاز, اربن ایریاز, مختلف ایریاز سے لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, تو یہاں پہ کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن سیوٹیبل ہوگا. سو کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے کہ یو کین یوز دس ٹائپ آف ریسرچ ٹو میئر لرننگ آؤٹ کم لائک گریڈز اینڈ ٹیسٹ اسکورز. کوانٹیٹیو ریسرچ کین بی سپلٹ انٹو 4 مین ٹائپس. بہت ساری ٹائپس ہیں, لیکن 4 امپورٹنٹس اور جو مین ٹائپس ہیں اگر اس کی بات ہم کریں تو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن اینڈ کوزائی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن. اگر آپ مختلف لٹریچر ریویو کریں تو آپ بہت ساری بکس میں کوزائی ایکسپیریمنٹل کو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی سب ٹائپ ہی پائیں گے, لیکن اس کی امپورٹنس کی بنیاد پر اسے علیحدہ سے بھی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن لیا جاتا ہے. سو ایکسپیریمنٹل اینڈ کوزائی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن الاؤ یو ٹو ٹیسٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. 2 ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے پر کیا ایفیکٹ آ رہا ہے, تو اس میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. فردر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے, لیکن اگلی ہم پہلے 2 ٹائپس ہیں. ڈسکرپٹیو اینڈ کو ریلیشنل ڈیزائن allow you to measure variable and describe relationship between them. اب یہاں پہ بھی ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ کرنی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے. وداؤٹ ٹریٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ویریبل کا دوسرے پر کیا ایفیکٹ ہے, ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے, تو اس میں ہم عام طور پر کو ریلیشنل ریسرچ ڈیزائن ہی یوز کرتے ہیں. فردر
ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ایک ٹیبل ہے جس میں ان چاروں ڈیزائن کی کچھ پرپز اینڈ کریکٹرسٹکس بتا دی گئی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کاز اینڈ افیکٹ، کیا ریلیشن شپ ہے ویریبلس کے درمیان. انوالو مینیپولیٹنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ میئر ان اٹس افیکٹس آن ڈیپینڈنٹ ویریبل، کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل پر. سبجیکٹس آر رینڈملی اسائن ٹو دا گروپ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں، جبکہ قزائی میں ہم نان رینڈم ہوتا ہے، ہم ان کو رینڈملی اسائن نہیں کر رہے ہوتے. یوزلی کنڈکٹیڈ ان اے کنٹرول انوائرمنٹ، اس نے لیب کی ایگزامپل لی. ہم اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. جبکہ قزائی ایکسپیریمنٹل یوز ٹو ٹیسٹ causal relationship similar to experimental design but without random assignment. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں رینڈم اسائن کی جاتی ہیں چیزیں، جبکہ یہاں پہ ایز اٹ جیسا ہے وداؤٹ رینڈم اسائنمنٹ. کوئی ریسرچر اپنی مرضی سے چیزوں کو اسائن نہیں کرتا. آفن انوالو کمپیئرنگ دا آؤٹ کم آف پری ایگزسٹنگ گروپ آفن کنڈکٹیڈ ان اے نیچرل انوائرمنٹ. دیکھیں ایکسپیریمنٹل اور قزائی ایکسپیریمنٹل جو ڈیزائن ہے وہ اس میں ہم اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ دیکھیں تو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہم جو پاپولیشن اور پھر سیمپل ہے جن کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہم ان کو رینڈملی اسائن کرتے ہیں، جبکہ قزائی ایکسپیریمنٹل میں جیسے پری ایگزسٹنگ گروپ ہے ہم انہی کو کمپیئر کرتے ہیں، رینڈملی اسائنڈ نہیں کرتے. اس کی ایگزامپل میں یوں دیتا ہوں کہ فرض کریں ابھی میرے ذہن میں جو ایگزامپل آ رہی ہے کہ امپیکٹ آف جینیس آرس آن کریٹیکل تھنکنگ آف دا اسٹوڈنٹس. اب یہ ہم فرض کریں سیکنڈری لیول لے لیتے ہیں، کوئی سبجیکٹ لے لیتے ہیں. ریسرچر جینیس آر ایک ٹیکنیک ہے کہ ایک آرز ایکسٹرا ڈیلی کام اسٹوڈنٹ کریں گے، اس کا امپیکٹ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. اور کوئی سائنس کا سبجیکٹ فزکس لے لیتے ہیں. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوگی کہ پروجیکٹس بنوائیں گے، مختلف اسائنمنٹس دی جائیں گی اور وہ 1 گھنٹہ ڈیلی ایکسٹرا کام کریں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ہم سپوز فزکس ہی لے لیتے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کریٹیکل تھنکنگ بہتر ہوئی ہے یا اس کا امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوگی. کنٹرول گروپ ہوگا اور ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا. کنٹرول گروپ ٹریڈیشنلی پڑھتا رہے گا، اپنا اسٹڈی جاری رکھے گا، جبکہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہم اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ کے ذریعے یا کسی اور ٹیکنیکس کے ذریعے ہم انجینئر صاحب میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا کام کروائیں گے اور بعد میں ہم تھرو ٹیسٹ میئر کر سکتے ہیں کہ کیا چینج آئی. یہ ایک ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی مثال تھی. اگر ہم رینڈملی اسائن کریں گے ان کی دیکھ کر قابلیت اور ایک کنٹرول گروپ میں جائے ایک ایکسپیریمنٹل گروپ میں، تو یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ہوگا. لیکن اگر 2 گروپ ہیں اور ان کو ایز اٹ لے لیا جاتا ہے تو یہ قزائی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کی بات ہوگی. کوریلیشنل یوز ٹو ٹیسٹ ویدر ویریبلز آر ریلیٹڈ، ویریبل آر میئرڈ وداؤٹ انفلوئنسنگ دیم. ہم نے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا، ٹریٹ نہیں کرنی. میں اس کی ایگزامپل یوں دیتا ہوں کہ ریسرچر وانٹ ٹو ٹیسٹ دا امپیکٹ آف انٹیلیجنس آن اکیڈمک اچیومنٹ ایٹ ایلیمنٹری لیول. 2 ویریبلز ہیں، اس میں ہم ٹیسٹ لے سکتے ہیں یا ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس لگا کر اور ڈفرینٹ ریسرچ ٹول یوز کر کے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان کوریلیشن فائنڈ کر سکتے ہیں. تو دس ٹائپ آف دا ریسرچ ڈیزائن از کالڈ کوریلیشنل ریسرچ ڈیزائن. Similarly, descriptive to use describe characteristics, average trends. سروے ٹائپ جو ریسرچ ڈیزائن ہوتے ہیں جس میں ہم چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی ویریبل آر میئر وداؤٹ انفلوئنسنگ دیم. جیسے جس حالت میں موجود ہیں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فائنڈنگس اور پھر کنکلوژن ڈرا کیے جاتے ہیں.
اب ان ٹائپس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے جائیں گے. سب سے پہلے ابھی ذکر ہوا ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن. This quantitative research design is applied where aim is to identify the characteristics, frequencies, trends and categories. ابھی میں نے بتایا it may not often begin with a hypothesis. عام طور پر hypothesis کی ضرورت نہیں ہوتی. This basis of the research type is description of an identified variable. ہم نے describe کرنا ہے. This research design type describe what, when, where and how of the phenomena. یہ ہمیں کن کوشچن کا آنسر دیتا ہے؟ وٹ کیا ہے، کب ہے، کہاں ہے اور کیسے ہے. لیکن وائی کیوں، وہ پھر آگے ہم جائیں گے. ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اسٹڈی آن دا ڈفرینٹ انکم لیول آف پیپل ہو یوز نیوٹریشنل سپلیمنٹ ریگولرلی آف ڈفرینٹ انکم لیول. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نیوٹریشنل سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں. وہ ڈفرینٹ انکم لیول دیکھیں گے اور وہ ان سے پوچھ لیں گے کہ وہ کس قسم کے نیوٹریشنل سپلیمنٹس ریگولرلی یوز کر رہے ہیں. سو دس از دا ایگزامپل آف ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن. یہ جو ریسرچ ہے اس میں ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن یوز کریں گے. نمبر 2 کوریلیشنل ریسرچ ڈیزائن. Correlation reflect the strength and direction of the relationship among variable. ابھی میں نے achievement اور intelligence and academic achievement کی بات کی. The direction of the correlation can be positive or negative. Positive ہوگی تو ہم کہیں گے ایک ویریبل کا دوسرے پہ امپیکٹ ہے. correlation نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. نیگیٹو ہے تو الٹا اثر کر رہی ہے، الٹا افیکٹ ڈال رہی ہے. Correlational research studies help researcher establish a relationship between two variables without the researcher and controlling any of them. Right? آپ اس ایگزامپل سے further clear ہو جائیں گے. Example of correlational research design could be studying the correlation between time spent watching crime shows and aggressive behavior in teenagers. اب وہ ٹین ایجر کا بھی اگریسو بیہیویئر اور کرائم کے درمیان ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کوریلیشن ریسرچ کی بہت اچھی ایگزامپل ہے. اس میں ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے کہ اگریسو بیہیویئر ان ٹین ایجرز اور اس کی بنیاد پر پھر وہ جو کرائم ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. ڈائگنوسٹک ریسرچ ڈیزائن اس کا پہلے ذکر نہیں ہوا. یہ بھی کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن میں ایک ٹائپ آف ڈیزائن ہے. ان ڈائگنوسٹک ڈیزائن دا ریسرچر ایم ٹو انڈرسٹینڈ دا انڈر لائنگ کاز آف اے اسپیسیفک ٹاپک اور فینومینن یوزلی این ایریا آف امپروومنٹ. ڈائگنوز کرنا اینڈ فائنڈ دا موسٹ افیکٹو سولوشن. ان simpler term, a researcher seeks an accurate diagnosis of a problem and identify a solution. کہ ہم کسی پرابلم کا سلوشن ڈائگنوز کرتے ہیں اور اپنا اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. A researcher analyzing customer feedback and review to identify areas where an app can be improved. دیکھیں بزنس کی فیلڈ سے یہ ایگزامپل ہے کہ کسٹمر فیڈ بیک لیا جاتا ہے تاکہ تھرو ایپ یا جو بھی ہے ان کا کوئی پروگرام ہے، کوئی ایپ ہے اور فیڈ بیک لے کر پھر اس کی بنیاد پر امپروو کرو. اس سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ کہاں کی ویکنیس ہیں، کہاں اسٹرینتھ ہیں، کہاں پہ بہتری کے مواقع ہیں یا چانسز ہیں تو اسے امپروو کیا جاتا ہے. سچ ٹائپ آف دا ڈیزائن از کالڈ ڈائگنوسٹک ریسرچ ڈیزائن. Explanatory research design. In explanatory research design, a researcher uses their ideas and thoughts on a topic to explore their theories in more depth. And this design is used to explore a phenomena when limited information is available. It can help increase current understanding of the unexplored aspects of a subject. نام سے ظاہر ہے ایکسپلینیٹری تو ہم کسی فینامینن کو ایکسپلور کرتے ہیں. اٹ از دس اے کائنڈ آف اسٹارٹنگ پوائنٹ فار فیوچر ریسرچ. ایگزامپل فارمولیٹنگ ہائپوتھیسز ٹو گائیڈ فیوچر اسٹڈیز آن
ڈیلیئنگ اسکول اسٹارٹ ٹائم فار بیٹر مینٹل ہیلتھ ان ٹین ایجرز. تو یہ ایکسپلینیٹری ٹائپ ریسرچ ہوگی. سروے ٹائپ ہم اس میں کویشچن یوز کر سکتے ہیں ایز اے ریسرچ ٹول، اور لوگوں سے رائے لے کر اور پھر اس کی بنیاد پر ہم چیزوں کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو ریسرچ ڈیزائن ہوتے ہیں دیٹ آر کالڈ ایکسپلینیٹری ریسرچ ڈیزائن. Causal research design, this can be considered a type of explanatory research. Causal research design seeks to define a cause and effect in data. وہی ریلیشن شپ کی بات ابھی ہم نے پیچھے کی. اصل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریسرچ ڈیزائن بھی اوور لیپنگ ہے اور اس میں آ سکتے ہیں. The researcher does not use a randomly chosen control group but نیچرلی آر پری ایگزسٹنگ، جسے ہم نے قضائی میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا. امپورٹنٹلی دا ریسرچر ڈز ناٹ مینیپولیٹ دا انڈیپینڈنٹ ویریبل کمپیئرنگ دی اسکول ڈراپ آف لیول اینڈ پاسبل بلینگ ایونٹس. تو جیسی سیٹنگ میں ہم اس کو ایز اٹ لیتے ہیں، اور اس قسم کی جو ریسرچ ہے جس میں ہم ایکسپیریمنٹیشن نہیں کر رہے ہوتے لیکن ریلیشن شپ فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از کالڈ کازل ریلیشن ریسرچ ڈیزائن. ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی کچھ سب ٹائپ بھی دیکھ لیتے ہیں. دا ریسرچ ڈیزائن از یوز ٹو اسٹڈی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل، اور ان کے درمیان تھرو ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ایفیکٹ آ رہا ہے، کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ایگزامپل دی ہے ڈیٹرمائننگ دی ایفیکیسی آف اے نیو ویکسین پلان فار انفلوئنزا، کہ ہم ویکسین پلان اور پھر اس کا امپیکٹ انفلوئنزا پہ دیکھ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہم گروپ لیں گے، جانسٹ بھی ڈیزائن ہم ایکسپیریمنٹل لینا چاہ رہے ہیں. اگر کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ، تو ایکسپیریمنٹل گروپ میں جو لوگ لیے گئے ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے گی اور پھر اس کا امپیکٹ دیکھا جائے گا. اگر ہم اس کی اسٹینڈ دیکھیں تو اسٹیبلش کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، ہائی انٹرنل ویلیڈیٹی، اس میں ویلیڈیٹی ہائی ہوتی ہے کیونکہ جو چیز ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسی پر یہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور لمیٹیشن ہے، may not be feasible or ethical in all situations. ظاہری بات ہے سم ٹائمز ہم جو ایتھیکل اسپیکٹس ہیں ان کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کی سب ٹائپس دیکھیں تو ٹرو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ہے، کوزائی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ہے، اور اس کے بعد جو اگر ہم تھرڈ ون دیکھیں تو پری ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ہے. سملرلی ہم ان ڈیزائن کو اگلے لیکچر میں جو ٹائپس آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے اس میں پھر انڈیپینڈنٹ میئرز بھی ایک، جسے بٹوین سبجیکٹ ڈیزائن کہا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن جسے ریپیٹڈ میئرز ود ان سبجیکٹ ڈیزائن، اور اسی طرح ایک میچ پیئر ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن بھی ہے، میچ پیئر. ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم کوالیٹیٹیو جو ریسرچ ڈیزائن ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک ٹائپ فردر ہے سروے ڈیزائن، جس میں ہم مختلف جو ہے ٹول یوز کر کے سروے کرتے ہیں، لوگوں کی اوپینین لی جاتی ہے. تو اس طرح کے ریسرچ ڈیزائن سروے ڈیزائن کہلاتے ہیں. دس ڈیزائن انوالو کلیکٹنگ ڈیٹا تھرو سیلف report measures such as questionnaire or interview. Survey design are useful for studying attitude, opinions and behavior. تو جب ہم نے ان کو اسٹڈی کرنا ہو تو اس وقت ہم یہ ڈیزائن یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی کچھ سب ٹائپس کا ذکر کریں تو کراس سیکشنل سرویز، ڈیٹا از کلیکٹڈ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم، ایک وقت میں ایک ہی دفعہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو جو اس قسم کے ہوتے ہیں انہیں کراس سیکشنل سروے کہا جاتا ہے. لانگیٹیوڈنل سروے، ڈیٹا از کلیکٹڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ایک سے زیادہ دفعہ ڈیٹا کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، تو اسے لانگیٹیوڈنل سروے کہا جاتا ہے. سب ٹائپ اگر ہم لانگیٹیوڈنل سروے کی دیکھیں تو کوہورٹ سروے فالو اے گروپ آف انڈیویجول اوور ٹائم، ایک گروپ اور اس سے بار بار اس سے ڈیٹا لیا جاتا ہے
دوسرا پینل اسٹڈی میں کلیکٹ ڈیٹا فرام دا سیم پارٹیسپینٹ ایٹ ملٹیپل پوائنٹس ان اے ٹائم. اس میں وہ کہتا ہے کہ فرام سیم پارٹیسپینٹ ایٹ ملٹیپل پوائنٹس ان اے ٹائم. تو سیم جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے مختلف اوقات میں ڈیٹا لیا جاتا ہے. اور تیسرا ہے ٹینڈ اسٹڈیز ایگزامینیز دا ڈیٹا ٹینڈز اوور ٹائم. اور پھر یہ ٹینڈز دیکھے جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کی اسٹرینتھ اور لمیٹیشن دیکھ لیتے ہیں جی. الاؤز فار ایگزامینیشن آف چینجز اوور ٹائم. یہ لانگیٹیوڈنل ریسرچ ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں. مے بی ٹائم کنزیومنگ اینڈ ایکسپینسو. اور تیسرا جو سروے ٹائپ میں ہے پینل سروے. سیم پارٹیسپینٹ آر سرویڈ ایٹ ملٹیپل پوائنٹس ان ٹائم. تو یہ پینل سروے تھا. اور اگر ہم سروے ریسرچ ڈیزائن کی اسٹرینتھ کی بات کریں تو الاؤ فار کلیکشن آف لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اور کین بی کاسٹ افیکٹو اور مے بی سبجیکٹ ٹو بائس ریلائز آن سیلف رپورٹ ڈیٹا. اس میں بائسنس آ سکتی ہے اور اسٹرینتھ میں کہ ہم لارج ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. تو یہ کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن تھے. اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور پھر نیکسٹ اس کے بعد ایک لیکچر میں کوالٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کو ڈسکس کیا جائے گا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگر کوئی آپ کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس میں آپ ریز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.